أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 50 تک پڑھا اور ہم نے کل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے واقعات کو۔ اب وہی واقعات آگے چل رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اور جب یہ لوگ بحر احمر کے کنارے پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ کر رستہ بنایا، جسے بنی اسرائیل عبور کر گئے۔ اور جب قبطی قوم کے لوگ، فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اترے تو پانی چلا دیا گیا، سب ڈوب گئے اور تباہ ہو گئے، مر گئے وہ لشکر اور بادشاہ کے بڑے بڑے جو وزیر تھے۔ اور میں نے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ فیروز کی حکومت یہاں ختم نہیں ہوتی، وہ فرعون دبا ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا، ویسے فیروز کی گورنمنٹ جو ہے، فرعونہ کی حکومت جو ہے وہ بعد میں بھی چلتی رہی ہے۔ اچھا جی، اب واقعات آگے بڑھیں گے۔ وا اور از جب، اب وا از یہ سب آپ کو پتا چل چکا ہے کہ یہ حرف ہے۔ اب میں ان لفظوں کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی گرامیٹیکلی جو آپ کے لیے نئے ہیں۔ وا اور اس جب وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، وعدہ واو عین دال روٹ ہے، اردو میں آپ عام استعمال کرتے ہیں وعدہ، نہ ضمیر ہے۔ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ، موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، 40 40 راتوں کا۔ 40 اس میں عدد ہے، نمبر ہے نا، 40 لیلتن رات، لیلتن ایک رات ہوتی ہے، اور لیل اس کی جمع ہوتی ہے بیسیکلی۔ تو 40 کے ساتھ لیل کیوں آیا؟ 10 سے اوپر جب نمبر آتے ہیں نا تو اس کے ساتھ پھر واحد مونس کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک رول ہے، انشاءاللہ اپنے وقت پر آپ پڑھیں گے کہ نمبر جب 10 سے اوپر آ جاتے ہیں، 10 سے آنورڈ، تو ان کے ساتھ سنگولر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، فیمیل کا اور غائب کا، تھرڈ پرسن سنگولر یوز ہوتا ہے، اور مونس بھی۔ تو لیلتن تھرڈ پرسن سنگولر اور مونس ہے، تو 40 راتوں کا۔ ثم پھر اتخذتم، پکڑا تم نے، ثم حرف ہے، اتخذتم تم ضمیر ہے، اتخذ لفظ ہے، آخذہ سے ہے۔ اخذ کرنا تو اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں، ماخوذ کا لفظ بھی پڑھتے ہیں، تو لینا، پکڑنا۔ اتخذتم تم نے پکڑا، تم نے بنایا، الاجلا بچڑا، عین جیم لام ایجل اسم ہے جی، یہ بچے، گائے کے بچے کو کہتے ہیں، بچے کو، بچڑے کو بچہ کہتے ہیں نا ہماری پنجابی زبان میں۔ کاف انگلش میں کہتے ہیں۔ من بعد ہی، اس کے بعد، من حرف ہے، بعد بھی حرف ہے، ہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہی کا اشارہ قصے کی طرف ہے۔ واہ اور انتم، تم ظالمون ظالم ہو، انتم ضمیر ہے اور ظالمون اسم ہے، تم سب ظالم تھے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے موسیٰ کے بعد بچڑا بنا لیا، تم سب تھے ہی ظالم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کو پار کر کے اترے اور اپنی آنکھوں سے ان کی پوری قوم نے قبطیوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، فرعون اور اس کی قوم کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، پھر یہ لوگ صحرائے سینا کی طرف بڑھے آگے۔ تو وہاں راستے میں ایک قوم تھی، کچھ لوگ تھے، کوئی قبیلہ تھا جو کہ ایک بت کی پوجا کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم کیسی جاہلانہ بات کر رہے ہو، اور سمجھایا بجھایا انہیں، ڈانٹا۔ خیر سفر کرتے ہوئے یہ سینا کے قریب پہنچے، ابھی سینا میں انٹر نہیں ہوئے تھے، قریب پہنچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ جب تم اپنی قوم کو لے کر سینا میں واپس پہنچو
تو کوہ طور پر مجھے دوبارہ ملنا، کوہ طور کے جس مقام پر اللہ نے پہلی بار کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، حکم تھا کہ جب آپ اپنی قوم کو لے آئیں تو اسی مقام پر دوبارہ آ کر ملے، اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ آپ جب آئیں گے تو آپ 30 دن کے لیے اعتکاف کریں گے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم کو بتائی اور کہا کہ اب تم لوگ سیف ہو، خطرہ تو کوئی ہے نہیں۔ ہارون کے ساتھ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی بنائے گئے تھے نا، تو کہا ہارون کے ساتھ تم پہنچو وہاں تک جہاں قیام کرنا ہے، تو میں تم سے پہلے کوہ طور پر پہنچتا ہوں، 30 دن بعد لوٹ آؤں گا، 30 دن کا میرا اعتکاف ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور اعتکاف کیا 30 دن کا۔ 30 دن پورے ہوئے تو اللہ نے کہا موسیٰ 10 دن اور، 10 دن اور اعتکاف کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو خوش ہو گئے، انہوں نے 10 دن اور اعتکاف کیا۔ اس طرح 40 دن پورے ہوئے۔ اب قوم جو تھی وہ پہنچ گئی کچھ دن میں سینا میں، 30 دن پورے ہونے پر موسیٰ نہیں آئے، کچھ دن اور گزرے۔ اچھا، اب ان لوگوں نے اندر اندر بچڑا تو بنا لیا تھا، ہمت نہیں تھی اسے لگانے کی۔ بچڑا جیسا کہ پتا ہے آپ کو، گائے کا بچہ، انہوں نے ایک مجسمہ بنایا تھا۔ ان کے پاس زیورات تھے جن کو پگھلا کر، ان کے درمیان ایک بندہ تھا جس کا نام تو کسی کو نہیں پتا، البتہ قبیلہ بنو سامرہ سے تھا تو اسے سامری کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک بچڑا بنا دیا سونے کا جس میں سے آواز بھی آتی تھی، ٹھیک ہے؟ آواز اب یا تو اس کے مینوفیکچرنگ اس طرح کی گئی تھی کہ اس میں سے آتی تھی، یا کچھ اور تھا۔ یہ جو بحث ہے انشاءاللہ سورہ آراف میں بہت تفصیل سے آئے گی۔ جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی وہ بھی سورہ آراف کی بنا پر بتائی، اپنی طرف سے نہیں بتائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر تھے، انہوں نے بچڑا تو بنا لیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کا روب ایسا تھا کہ اسے اللہ اعلان نکال نہیں پائے۔ مگر جب 30 دن کے اوپر بھی کچھ دن گزر گئے تو ان کو لگا کہ شاید موسیٰ تو آنے والی ہی نہیں ہے، تو انہوں نے بچڑا نکال کر انسٹال کر دیا باقاعدہ، اور اس کی اللہ اعلان پوجا ہونے لگی۔ تو ایک گروہ وہ تھا جو توحید پر قائم تھا، اور دوسرا گروہ یہ تھا جو شرک میں پڑ گیا۔ ہارون علیہ السلام نے بہت روکا مگر یہ لوگ نہیں مانے اور لڑنے مارنے پر اتر آئے۔ تو پھر ہارون علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 10 دن پورے کر لیے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، کلام فرمایا، اور کہا موسیٰ تمہیں پتا ہے تمہاری قوم تو پیچھے فتنے میں پڑ گئی، سامری نے انہیں فتنے میں ڈال دیا اور وہ تو بچڑا بنا کر پوجنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے، بہت دکھی ہوئے۔ تو توریت عطا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو لکھی ہوئی فارم میں تھی، ریٹن تھی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، توریت جو تختیوں پر لکھی تھی، اب وہ کس طرح کی تختیاں تھی اللہ نوز، ان کو جو ہے رکھا سائڈ پر، اور ان لوگوں سے بات کی، انہیں ڈانٹا ڈپٹا، بچڑا جلا دیا گیا، پگھلا دیا گیا اور اسے سمندر میں بہا دیا گیا، اور جو اس واقعے کے ذمہ دار افراد تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور کہا کہ تو اب ساری عمر اکیلا رہے گا اور کہتا رہے گا مجھ سے الگ رہو۔ تو اسے ایک عجیب بیماری لاحق ہو گئی کہ اگر کوئی اسے ٹچ کر لیتا تو اسے بخار چڑھ جاتا، اور ٹچ کرنے والے کو بھی بخار چڑھ جاتا۔ تو وہ پھر جا کر صحرا میں جو ہے اکیلے رہنے لگا، اور وہ کوئی بھی پاس آتا تو اسے کہتا مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ وغیرہ۔ اسی تکلیف اور عذاب کے ساتھ وہ اپنے وقت پر مرا، اللہ نے اسے عبرت بنا دیا۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جب 40 راتیں موسیٰ کو اعتکاف کرنے کے لیے روکا تو تم نے موسیٰ کے جاتے ہی بچڑا بنا لیا، تم اتنے ظالم لوگ ہو۔ ثم پھر بھی عفونا معاف کر دیا ہم نے، آئین فا واو عفو، اردو میں ہم آپ استعمال کرتے ہیں عفو، درگزر، معاف کرنا، معافی، سب اسی سے ہے، کسی کی خطا کو بھلا دینا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کر دیا، آنکم تم سب کو، من بعدی اس کے بعد بھی، ذالکہ ایسے کام کے، لعلکم شاید اس طرح تم تشکرون شکر کرو۔ لعل حرف ہے، میں بھی اس کا مطلب ہے شاید، اور کم ضمیر ہے تم، تشکرون شکر ادا کرو۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا شاید کہ تم اس طرح شکر ادا کر سکو۔ شکر کی روٹ ہے شین کاف را۔ شکر عربی میں ایسی گائے کو کہتے ہیں جو تھوڑا چارہ کھا کر پورا دودھ دے۔ تو ایسا انسان جو ہر حال میں دین کا کام کرے، اللہ کا فرما بردار رہے، اسے شاکر کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
پھر ہم نے اس سب کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اب راہ راست پر آ جاؤ۔ واہ اور اس جب آتینا عطا کیا ہم نے، حمزہ تا یا عطا یا تو، آتینا ہم نے عطا کیا موسیٰ موسیٰ کو، الکتابہ کتاب، والفرقانہ اور فرقان، فارقہ فرق سے ہے، فرقان پڑھا آپ نے کل ہم نے دریا کا فرق نہ پڑھا تھا، آج فرقان آ گیا۔ فرقان کہتے ہیں الگ الگ کر دینے والی چیز کو، یعنی حق اور باطل کو الگ کر دینے والی چیز۔ قرآن مجید کا ایک نام بھی یہ ہے، توریت کا بھی لقب ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور فرق کر دینے والی چیز دے دی، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ، ہدایت سے ہے یہ، ہا دالیا تہتدون تم ہدایت پا جاؤ، فعل ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور وہ سب دیا جو فرق کر سکے حق و باطل میں، تاکہ تم ہدایت یاد پا سکو، ہدایت حاصل کر سکو۔ توریت عطا کی نا، توریت حق و باطل میں فرق کرنے والی عظیم کتاب تھی، اسی طرح جس طرح قرآن مجید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے عظیم دو کتابیں قرآن اور توریت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرقان عطا کیا، مقصد کیا تھا؟ ہدایت پاؤ۔ جس طرح ہم نے قرآن کو جادو ٹوڑوں کی کتاب بنا لیا، تعویذوں کی کتاب بنا لیا، یہود نے بھی توریت کے ساتھ کیا، اور جو ہدایت کا مقصد تھا وہ بھلا دیا۔ اور اس جب کالا کہا موسیٰ موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قوم یا میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم بنایا تم نے، العجلہ بچڑا، وَإِذْ آپ کے جانے پہچانے حروف ہے، قالا بھی جانا پہچانا ہے، روٹ کیا ہے اس کی جی؟ قول، کاف واو لام، قول بات کہنا۔ موسیٰ اسم ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لقومہ اپنی قوم سے، قاف واو میم جو ہے روٹ ہے اس کی، یا قوم یا میری قوم، انکم بے شک تم ظلمتم، ظالمین ظلم اندھیرا، انفسکم اپنے نفسوں پر، انفس آپ پہلے ہی اس لفظ کو دیکھ چکے ہیں، انفس نفس کی جمع ہے اور کم ضمیر ہے، باتخاذکم اپنے بنانے کی وجہ سے، پکڑنے کی وجہ سے، باتخاذی اتخذا سے ہے، اور روٹ کیا ہے؟ حمزہ خازال اخذا یا خذو، کم ضمیر ہے، الجلا بچڑے کو، اب اتخاذی میں با حرف ہے، اس کو الگ کر دو تو اتخاذی آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے۔ الجلا بچڑا اسم ہے جی۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ اپنی قوم کو جب سمجھا رہے تھے کہ میری قوم تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، بہت بڑا گناہ کیا تم لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا کر، فتوبو پس توبہ کرو، تا واؤبا روٹ ہے توبہ کرنا، توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، واپس آ جانا، تو جو توبہ کرتا ہے وہ دین پر واپس آتا ہے، ہدایت پر واپس آتا ہے، اسی لیے اسے توبہ کہتے ہیں، اور واپس آنے والے کو تواب کہتے ہیں۔ الا طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی، فقتلو پس قتل کرو، قاف تالام قتل کرنا، انفسکم اپنے نفسوں کو، پس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، یعنی ہر قبیلے کے جن افراد نے اس فتنے میں کھلے عام حصہ لیا، قبیلہ اپنے ان ذمہ دار افراد کو قتل کرے۔ یہ کہتے ہیں توریت میں کہ جی آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، تلواریں پکڑ کر اندر دھن چلانی شروع کر دی، جو مر گیا مر گیا، جو بچ گیا بچ گیا، یہ تو ویسی بے وقوفانہ بات ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ سوسائڈ کر لو، اس سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے قبیلے کے ذمہ دار افراد ہیں انہیں خود سزا دو، تو سب نے سزا دی، اور اس طرح یہ فتنہ چکا۔ ذالکم یہی ہے، خیر بہتر، لکم تمہارے لیے، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، اندا پاس، بارئکم تمہارے رب کے، ذالکم جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی اس میں اشارہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، حاضر، خیر اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور نکیرہ ہے، لکم تمہارے لیے، لام حرف ہے اور کم ضمیر ہے، اندا پاس حرف ہے، بارئکم تمہارے رب کے، باری نام ہے، صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، پیدا کرنے والا، اور کم اس کی ضمیر ہے، تم سب کا پیدا کرنے والا، تمہارے پیدا کرنے والے رب کے نزدیک یہی بہتر ہے کہ ذمہ داران واقعہ کو قتل کر دو۔ فتابہ پھر وہ متوجہ ہوا، پلٹا، کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علیکم تم پر،
پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. یعنی جب یہ فیل کیا، اللہ سے معافی مانگی اور ذمہ داران واقعہ افراد کو قتل کیا گیا بطور سزا، تو اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی. وہ متوجہ ہو گیا، ان پر مہربان ہو گیا. اسی لیے بعض جگہ لکھا ہوتا ہے وہ اللہ ان پر مہربان ہو گیا یا تم پر مہربان ہو گیا، ایسی آیتوں میں تو غلط نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ تابہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا، وہ لوٹا. تو اس سے پھر ہوتا ہے یہ سارا توبہ قبول کرنا، مہربان ہونا، متوجہ ہونا. سارے ترجمے صحیح ہیں، کوئی ترجمہ غلط نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا. انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت مہربان. بے شک وہ بہت توبہ قبول کرتا ہے، وہ بہت مہربان. تو اللہ سے استغفار گناہوں پر کرتے رہنا چاہیے. تو یہ واقعہ ہے بچڑا بنانے کا. واہ اور اس جب کل تم نے کہا، اب یہ واقعہ صحرائے سینا میں آگے پیچھے پیش آئے. موسیٰ علیہ السلام ان کو حضرت ہارون کی نگرانی میں چھوڑ کر خود کوہ طور پر چلے گئے. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل کیا اور اعتکاف فرمایا. اعتکاف کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توریت عطا کی اور ساتھ ان کی قوم کی بگاڑ کی اطلاع دی، جس پر موسیٰ علیہ السلام دکھی واپس آئے، توریت کو ایک طرف رکھا، اپنی قوم کو ڈانٹا ٹپتا، ان سے توبہ کروائی اور شر پسند عناصر کا خاتمہ کروایا. اس کے بعد پھر انہیں توریت پیش کی جسے انہوں نے نہیں مانا اور اس پر انہیں سزا بھی ملی. یہ بات آگے آئے گی. واہ اور اس جب کل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتن اعلانیہ، فاخذتکم تو پکڑ لیا تم کو، الصاعقۃ بجلی کے کڑکے نے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے. اب دیکھیں سب آپ کے جانے پہچانے شکلیں ہیں، حرفوں کی تھوڑی چینج ہوئی ہیں مگر تقریباً جانی پہچانی ہے. واہ اور اس جب کل تم، اب یہ دیکھیں کالا کولو سے ہی ہے نا، کل تم سب نے کہا، اے موسیٰ لن ہرگز نہیں، لن حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیور. نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، فیل ہے جی. لکا آپ پر، روٹ کیا ہے، حمزہ میم نون. لا حرف ہے اور کا ضمیر. حتیٰ یہاں تک کہ حرف ہے. نرا ہم دیکھ لیں، فیل ہے. اللہ کو، جہرتن اعلانیہ اسم ہے جی. فاخذتکم تو پکڑا تمہیں، تو کم ضمیر ہے ہٹ گئی تو فاخذت فیل ہوا، اس نے پکڑا. کسے، کم تمہیں. الصاعقۃ تو صاعقہ نے، سواد آئین کا صاعق آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے منافقین کے باب میں کہ بجلی کے کڑاکوں کے ڈر سے، من الصواعق حذر الموت، یہ وہی ہے. سائقہ نام بھی رکھتے ہیں جی. سائقہ کا مطلب کیا ہے، آسمانی بجلی کی کڑک. تو کوئی اچھا نام تو نہیں ہے نا، تو نام اچھے ہونے چاہیے. وانتم تنظرون دیکھ رہے تھے. آپ نے کتنی دفعہ ینظرون وغیرہ پڑھا، تنظرون بھی پڑھ لیا، جانا پہچانا. اور یاد کرو تم نے مطالبہ کیا موسیٰ سے کہ موسیٰ ہم تب تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں صاف طور پر. تو اس بات پر تمہیں بجلی کے کڑاکے نے آن پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے. ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں جی اٹھایا. بعثا ہوتا ہے زندہ کرنا. بعثت کہتے ہیں نبوت کے اعلان کو. مبعوث کرنے کا لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں. تو با عین سا اس کی روٹ ہے. بعثنا، نا بھی ضمیر ہے، کم بھی ضمیر ہے، اور بعثا جو ہے وہ فعل ہے. من بعدی اس کے بعد، موتکم تمہاری موت کے، موت اسم ہے، کم ضمیر ہے. لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر ادا کرو. لعل حرف ہے، کم ضمیر ہے، اور تشکرون جو ہے وہ فعل ہے. پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں زندہ کر کے اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد، شاید اس طرح سے تم شکر گزار ہو جاؤ. یہ ایک اور واقعہ آ گیا جی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے توبہ کروائی تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے عالموں میں سے 70 علماء کو چنا، ٹھیک ہے، اور انہیں ہمراہ لے کر آپ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے استغفار کے لیے. کوہ طور پر جا کر سب نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کو پکارا، استغفار کی. اب
موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام فرماتے تھے. وہاں جا کر یہ حالانکہ عالم گرو تھا مگر یہ بحث کرنے لگے موسیٰ سے کہ موسیٰ اللہ کا ہمیں آنکھوں سے نظر آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے ورنہ نہیں. اتنا مجبور کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو اپنا دیدار کرا دے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضبناک ہوئے اور آسمانی بجلی کڑکی. اب آپ دیکھیں ہم زمین پر ہیں, بجلی آسمان پہ کڑکتی ہے تو ایسے لگتا ہے سب کو کہ گھروں کے باہر ہی کڑک رہی ہوتا ہے نا ایسا. تو جب پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہوں تو بجلی کڑکے تو پھر اس کی کڑک کا دل پر کیسا اثر آئے گا. تو ایسا شدید دھماکہ ہوا, ایسا شدید اثر آیا کہ خوف کی شدت سے یہ مر گئے. موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی حالت سنبھلی تو دیکھا بے ہوش پڑے تھے سب. پھر اللہ سے دعا کی اللہ کریم انہیں معاف کر دیں. حدیث میں آتا ہے اور سورہ آراف میں بھی آپ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ان کی جہالت کی بنا پر آپ مار دیں گے, یہ تو جاہل ہے, آپ معاف کر دیں. تو اللہ نے پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم, تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیا. اس طرح تم شکر گزار بن جاؤ. تو یہ جس تجربے کو کر کے آئے تھے اپنی پوری قوم کو بتا سکتے تھے اور بتایا بھی انہوں نے. ٹھیک ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, وا اور ذللنا ہم نے سایہ کا, زوا لام لام ذل, آپ اردو میں نام رکھتے ہیں ذل ہما, ذل الہی کہتے ہیں. تو ذل کا لفظی مطلب ہوتا ہے سایہ. وَذَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا. ذلل ذلہ جو ہے وہ فعل ہے اور نا جو ہے وہ ضمیر ہے. ہم نے سایہ کیا علیکم تمہارے اوپر, الغمامہ بادلوں کا, وا اور انزلنا ہم نے اتارا, غین میم میم غم, غم کا مطلب ہوتا ہے چھا جانے والی چیز, اسی لیے دکھ کو بھی غم کہتے ہیں ہم, عربی میں بھی کہتے ہیں کیونکہ غم دل پر چھا جاتا ہے نا, دل بوجھل ہو جاتا ہے. تو بادل بھی چھا جاتے ہیں اسی لیے انہیں بھی غمام کہتے ہیں. وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے, انزلہ فعل ہے اور نا ضمیر ہے, علیکم تمہارے اوپر, المنا من, والسلوى اور سلوہ یہ دونوں ہی اسم ہے. اب یہ سلوہ میں نے آپ کو تانیث کی ایک علامت بتائی تھی, مونس ہونے کی ایک علامت بتائی تھی گول تا, اور ایک علامت ہے یہ یا کے اوپر کھڑا زبر. ٹھیک ہے, کھڑا زبر اور یا آخر میں. اس طرح آپ لکھتے ہیں بشرا, عظما, کبرا, لکھتے ہیں نا, یہ سارے مونس ہیں. تو اسی طرح سلوہ بھی مونس ہے. ٹھیک ہے, یہ تانیث کی دوسری علامت آ گئی. ایک علامت گولتا ہے اور ایک علامت یا کے اوپر کھڑا زبر. ایسے لفظ عام طور پر مونس ہوتے ہیں, الا یہ کہ وہ غیر عربی نام ہو, جیسے موسا. موسا عربی نام نہیں ہے, یہ مصری نام ہے, اسی لیے لکھا تو یہ اسی طرح جاتا ہے مگر مونس نہیں ہے, مذکر. ٹھیک ہے. عیسا یہ بھی عبرانی نام ہے, لکھا تو ایسے ہی جاتا ہے لیکن یہ بھی مذکر ہے, مونس نہیں. تو اس طرح کی ایکسیپشنز کے علاوہ 99 ٹائمز یا کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے تو لفظ مونس ہوتا ہے. کچھ مثالیں میں نے بیان کی, اور ازکا نام آپ ایسے ہی لکھتے ہیں, ازکا, اقصا بھی ایسے ہی لکھتے ہیں, بالکل صحیح. تو بہت سارے ایسے نام ہیں. تو ہم نے تمہارے اوپر منو سلوا اتارا. اب صحرائے سینا میں ان لوگوں کو دھوپ کی دقت پیش آئی تو یہ بڑے بلبلائے کہ بھئی ہم تو مصر میں مزے سے رہ رہے تھے, یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہم پر. تو اللہ نے بادلوں کو حکم دیا ان کے ارد گرد رہتے, یعنی کہ جہاں ان کا کیمپ ہوتا تھا وہاں بادل رہتے تاکہ دھوپ تنگ نہ کر. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے منو سلوا اتارا. تعداد بہت بڑی تھی اور صحرا میں تو کھانے کو کچھ تھا نہیں, تو اللہ نے ان کے لیے یہ اہتمام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کھمبیوں کی نسل کے خودرو پودے تھے جو راتوں رات لاکھوں کی تعداد میں اگ آتے. اور سلوا کہتے ہیں پرندے کو, بٹیر کی نسل کا پرندہ ہوتا ہے, تو وہ آ کر بیٹھ جاتے, خود بخود صبح آتے اور لاکھوں کی تعداد میں ڈیفینیٹلی بیٹھ جاتے, اور یہ لوگ ان کو بغیر کشمکش کے پکڑ لیتے سہولت سے, اور کھمبیاں توڑتے اور کھانا بناتے اور کھاتے. ان کے سروائیول کا انتظام کیا. کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے. اب یہ نوٹ کیجیے کہ تیسری نشانی مونس کی, یہ تا اور تا سے پہلے کھڑا زبر, گول تا تانیث کی علامت ہے, اور اگر پوری تا آ جائے
یہ پوری تا ہے نا، کھلی تا، اور اس سے پہلے کھڑا زبر ہو، تو مومنات، قانتات، صالحات، طیبات، مسلمات، طالبات، عالمات، معلمات، یہ سارے مونس ہیں، ہے نا؟ تو یہ مونس کی تیسری علامت ہے، گولتا، بڑی تا مگر اس سے پہلے کھڑا زبر ہو، اور یا، اور یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہو۔ یہ تین چیزیں جن لفظوں میں اسم میں آ جائیں وہ اسم مونس ہوں گے۔ گول تا والا مونس واحد ہوگا، اور یہ پوری تا والا، لمبی تا والا مونس جمع ہوگا، ٹھیک ہے؟ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم، ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہے۔ رزق کا مطلب ہوتا ہے دینا، ٹھیک ہے؟ جو بھی ملا سب رزق ہے، کھانا پینا، عقل، شکل، علم، سب سب رزق ہے۔ تو یہاں کھانے کے لیے دنیا کے مال کے لیے استعمال ہو رہا ہے، رزا کا دیا نہ ہم نے کم تم کو، نہ کم دونوں ضمیریں ہیں، رزا کا فعل ہے۔ کھاؤ، اچھا کلو بھی فعل ہے، حمزہ کاف لام، آکھلا، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا پینا، ٹھیک ہے؟ کھانا، ایٹنگ، تو اسی سے ہے کلو، یہ فعل ہے، امپیریٹیو ہے، حکمیہ۔ کھاؤ، تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں، کیا کھاؤ جی؟ پاکیزہ چیزیں۔ پاکیزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو پاک ہونا نا، اور دوسرا اچھا ہونا، یعنی ان چیزوں کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، گھٹیا چیزیں مت کھاؤ۔ تو کوالٹی اچھی ہونے میں ایک تو یہ ہے کہ صاف ستھری ہو، ہائیجین کے مطابق ہو، اور دوسرا کہ صحت کے لیے بھی اچھی ہو نا۔ اچھا کوئی چیز اچھی ہو تب بھی اس کی ایکسیس نہیں ہونی چاہیے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی کہ بہت زیادتی۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں جی میدا کھانے سے بیماریاں ہو رہی ہیں، میدے میں کوئی بیماری نہیں، میدا تو آٹے کا حصہ ہے، لیکن جب ہر وقت میدا کھائیں گے تو تکلیف ہوگی، بلکہ ہر وقت میدا کیا، اگر ہر وقت روٹیاں کھائیں گے تو بھی مسئلہ ہوگا۔ جیسے میرے میاں کو گلوٹن کا پرابلم ہے، گلوٹن الرجی ہے۔ گلوٹن الرجی کیا ہے جی؟ آٹے کے اندر جو چپکنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ ایک انگریڈینٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، اسے گلوٹن کہتے ہیں، اب وہ آٹے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم ساری عمر روٹی کھاتے ہیں اور بہت کھاتے ہیں، ہر وقت کھاتے ہیں نا، ایک تو ہم نے 3 ٹائم کر دی، کھانا 2 ٹائم۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنت پہ ہم طریقہ دیکھتے ہیں کہ کسی وقت روٹی کھائی، کسی وقت خالی سبزی گوشت کھایا، کسی وقت خالی گوشت کھا لیا، نہیں ہم نے ہر وقت روٹی تو لازم ہونی چاہیے، پھر 3 ٹائم ہم نے روٹی کھانی ہے، بڑی بڑی روٹیاں، پراٹھے بنا بنا کے، نان پکا پکا کے، تو پھر ہم اتنا آٹا کھاتے ہیں کہ آٹا جو نیچرل ہے اس سے بھی گلوٹن کی الرجی ہو گئی۔ تو کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، میٹھے کی زیادتی شوگر نہیں کر رہی ہے، نہ صرف میٹھے کی، کاربوہائیڈریٹس کی۔ تو زیادتی تو کسی چیز کی اچھی نہیں ہے، دالیں اور گوشت زیادہ کھائیں گے تو یورک ایسڈ ہو جائے گا، یعنی کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ لیں گے تو نقصان بھی۔ نفع ہوتا ہے ہر چیز کو بیلنس کر کے استعمال کرنا۔ تو یہ بات میں ایک طرف پاکیزگی شامل ہے، دوسری طرف اعلیٰ کوالٹی، اور تیسری طرف صحیح بیلنس رکھنا چیزوں کا۔ جو ہم نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہے سب کھاؤ پیو۔ وما، اور نہیں، ظلمونا، ہم نے، انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ظلمو انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر، وا اور لیکن، لیکن کانو وہ تھے، انفسہم اپنے نفسوں کے اوپر، یظلمون ظلم کرتے۔ انفسکم پہلے آپ نے پڑھا ہے، اب انفسہم آ گیا، انفس تو وہی لفظ ہے، ہم جو ضمیر ہے وہ چینج ہے، اور یہ غائب کی ضمیر، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب بہت واضح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے منو سلوا دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے یہود یہ قصہ سناتے ہیں کہ جی ہم نے جب اللہ سے دعا کی کہ ہمیں پیاز ملے اور دالیں ملے تو اللہ نے ہم پر عذاب اتار دیا۔ تو اللہ یہاں پر وضاحت کر دیں کہ نہیں، میں نے منو سلوا دیا، کہا کھاؤ پیو، اور باقی بھی جو حلال و طیب چیزیں موجود ہیں کھاؤ پیو، بس نافرمانی کے کام نہ کریں۔ ان پر عذاب ان کی بے وقوفیوں سے آیا، ہم نے ان پر عذاب بے وجہ نہیں بھیجا، اور جو بھی انہوں نے غلطیاں کی نقصان خود ان کو ہوا، ہمیں نہیں ہوا۔ یہ واقعہ تھوڑا تفصیل سے آگے آئے گا 1-2 رکوع کے بعد۔ واہ، اور اس جب قلنا، ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، حاضی اس القریہ بستی میں۔ وائز آپ کو پتا ہے، کل نہ بھی آپ کو پتا ہے، نہ ضمیر ہے ہم نے، اور کل فعل ہے۔
ادخلو داخل ہو جاؤ، دال خالام داخلہ، اردو میں عام استعمال کرتے ہیں داخل ہونا، مدخول، مدخولہ، دخل انداز، دخل اندازی، اور اس طرح کے بہت سارے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو اسی سے ہے دخلو داخل ہو جاؤ. حاض ہی، اس میں اشارہ ہے مونس، حاضا اس میں اشارہ مذکر ہے، اور حاضی ہی اس میں اشارہ مونس ہے. القریتا شہر میں، ال سے پتا چل یہ اسم ہے ایک تو پہلے پتا چلا، اور ال نے اسے معرف کر دیا، اور گول تا نے بتایا کہ یہ مونس ہے اور واحد. ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے، واحد ہے، مونس ہے اور معرفہ. اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ. فا تو کلو کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، حرف ہے جی، شی تم چاہو، فعل ہے. شی تما پڑھا تھا آپ نے، تم دونوں چاہو، قصہ آدم و ابلیس میں. اور یہ آ گیا شی تم سب چاہو. وہ تسنیہ کا صیغہ تھا، یہ جمع کا صیغہ ہے، فعل ہے. رغدن خوب، اسم ہے جی، نکیرہ ہے. منہ بھر کر چیز کھانے کو کہتے ہیں. رغد کا لفظ مطلب ہوتا ہے منہ بھر کر کھانا. بعض اوقات بچے کرتے ہیں نا، پسند کی چیز ہو تو مٹھی بھر کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، ان کا منہ پھول جاتا ہے، اور لوگ پھولے ہوئے منہ کو آگ لاب کر کے کھاتے ہیں. اس کیفیت کو رغد کہتے ہیں اصل. تو مطلب کہ جتنا چاہے کھاؤ، منہ بھر کے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، جہاں سے چاہے کھاؤ. ہاں جی، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا اس شہر میں چلے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ. اب یہ واقعہ تھوڑا سا آگے چل کر آتا ہے. قرآن چونکہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے تو واقعات ترتیب سے نہیں ہے. ہوا یوں کہ جب یہ لوگ صحرائے سینا میں آ گئے، اور گائے کا واقعہ بھی پیش آیا، پھر یہ لوگ توبہ کے لیے گئے اور انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کی، وہ واقعہ بھی پیش آیا. اس کے بعد پھر ان کو حکم ہوا کہ فلسطین فتح کریں. فلسطین اس وقت مشرکوں کے پاس تھا، فنیکی قوم جو تھی وہاں پر آباد تھے، وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے. طاقتور سے مراد ترقی یافتہ. جیسے آج آپ کو کہا جائے امریکہ پہ حملہ کر دو تو منہ نہیں دیکھیں گے سب ایک دوسرے کا. اسی طرح وہ بھی طاقتور لوگ تھے، انہوں نے نا لوہے کا استعمال سیکھ لیا ہوا تھا، تو طاقتور تھے، یہ ڈرتے تھے ان سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر حملے کے لیے کہا، مگر یہ لوگ گھبرا گئے. انہوں نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا. جیسا کہ میں نے کہا آراف میں آپ اس واقعے کو تفصیلاً پڑھیں گے. انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں جنگ کرنی. ان کا قول نقل کیا اللہ نے، کہنے لگے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جائیں گے. تو اللہ نے ان کو سزا دی کہ 40 سال صحرا میں رہو گے. اب صحرا میں رہنے سے یہ ہوا، ظاہر جو بڈھے بڈھے تھے، جو پچھلے 300 400 500 سال سے غلام تھے، وہ مر آ گئے. نئی نسل صحرا میں پیدا ہوئی. جو چھوٹے بچے تھے وہ بھی صحرا میں پلے، وہ جفا کش ہو گئے، محنتی ہو گئے، مضبوط اور بہادر. صحرا کی زندگی شہروں جیسی سیف تو ہوتی نہیں ہے، تو وہاں تو خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دیہات کے بچے، ہمارا بھی صحرا نہیں ہے، دیہات ہے، تو دیہات کے بچے ہمارے بچوں سے لمبے چوڑے ہوتے ہیں اور بہادر بھی ہوتے ہیں. ہمارے بچے کتا بھونکے تو واپس آ جاتے ہیں، ہے نا، تو وہ کتوں کو مار کے آتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جیسے یہ مختلف کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں برسات میں، چلپائی نکلتی ہے وغیرہ، دیہات کے بچے ایزیلی مار دیتے ہیں، ہے نا. ہمارے ڈر کی امی، ہے نا. تو یہ وہ عادی ہوتی ہے، ان کی زندگی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. وہ جب صحراؤں میں جاتے ہیں وہاں سانپ تک نکل، سوری کھیتوں میں جاتے ہیں وہاں سانپ تک نکل آتے ہیں، تو وہ سانپوں کو بھی مارتے ہیں. اور کھیتوں پر حملہ کرنے کے لیے کتے کیا بھیڑیے بھی آ جاتے ہیں کھیتوں کے اندر، تو وہ اور سور آ جاتے ہیں. گنے کی فصلوں پر سور تو بہت آتا ہے، تو وہ ان کو مار کے بھگاتے ہیں. تو کتا تو پھر چھوٹی سی چیز ہے ان کے لیے. تو اسی طرح صحرا کی زندگی کے بھی مسائل ہیں، پانی بھر کے لانا، سروائیو کرنا، صحرائی سانپ، یہ سب کچھ. وہاں پر ایسے نازک مزاج لوگ نہیں رہ سکتے. تو جو غلامی کی صفت جن کے اندر رچ بس گئی تھی نسلوں سے، وہ نسل تو مر کھپ گئی. ویسے جو ینگ تھے وہ بڈھے ہو گئے، لہٰذا ان کا عملی زندگی میں کوئی اثر نہیں رہ گیا. تو جو بچے جوان ہوئے وہ بھی صحرا میں پل کر ہوئے، اور جو وہاں پر پیدا ہوئے وہ تو بالکل ہی صحرائی ہو گئے. تو پھر ان میں جفا کشی، 40 سال ایک وقت ہوتا ہے، پچھلی نسل مر جاتی ہے، اگلی جوان ہو جاتی ہے، اور جوان بالکل بڈھی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اب جو نسل جوان تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ بہت جفاکش، باہمت اور بہادر تھی.
اور ان کے نظریات میں ملاوٹ بھی نہیں تھی نا مصر کی، وہ حضرت موسیٰ کے زیر سایہ بڑے ہوئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ہمراہ لیا اور فلسطین کی فتح کے لیے نکلے۔ اب یہ لوگ لڑے، انہوں نے سرحدی شہر فتح کی۔ یہ جو اللہ کہتے ہیں میں نے کہا اس شہر میں چلے جاؤ، مطلب یہ نہیں کہ کوئی شہر دکھا کر کہا جاؤ یہاں چلے جاؤ، اتنے لوگ کس شہر میں آباد ہو سکتے ہیں، یہ تو خود ایک نیا شہر بسائے۔ نہیں، اصل میں فتوحات دی اللہ پاک نے، تو انہوں نے فلسطین کے کئی سرحدی شہر فتح کیے۔ لیکن پھر کیا ہوا، جب شہر فتح ہوئے اور انہوں نے مال و دولت دیکھا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھول گئے۔ انہوں نے وہاں لوٹ مار کی، قتل و غارت گری کی، عورتوں کی آبروریزی کی۔ اور خود جو ہے توریت بیان کرتی ہے کہ جب انہوں نے شہر فتح کیا شتیم کا، مجھے قسیم یاد آ رہا ہے، قسیم تو ترکی کا شہر ہے، شتیم کا شہر فتح کیا اور یہ اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے بہت زیادتیاں کی، عورتوں کی آبروریزیاں کی اور مال لوٹا اور گھروں میں داخل ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ تو اس کی سزا میں پھر ان پر طاعون کی بیماری آ گئی، اور خود ان کا اپنا بیان ہے، توریت کا بیان ہے کہ ایک دن میں 24,000 افراد مریں گے۔ تو طاعون کی بیماری کی وجہ سے انہیں پھر پیچھے ہٹ کر آنا پڑا، وہ فتح شدہ شہر چھوڑنے پڑے۔ یہی اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یاد کرو ہم نے تمہیں کہا تھا جاؤ اس شہر میں جاؤ آباد ہو جاؤ، فلسطین مراد ہے کہ فلسطین کے شہر فتح کرو، جاؤ آباد ہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ پیو مزے سے رہو، ودخلوا داخل ہونا البابا دروازوں سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سین جیم دال روٹ ہے اس کے، وا اور کولو کہنا، حتتن بخش دے، ہا تو اس کی روٹ ہے، ویسے ہی عبرانی لفظ ہے، یہ وہی معنی رکھتا ہے جو استغفار، جیسے ہم کہتے ہیں استغفار کرو تو حتتن استغفار مانگنا، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں، غین فاری اس کی روٹ ہے، نغفر نون بھی جو ہے نا وہ اس سوری فعل کی علامت ہے، تو نغفر بذات خود جو ہے متکلم میں بالکل صحیح، نغفر جو ہے یہ متکلم کا فعل ہے، لا جو ہے وہ حرف ہے اور کم ضمیر ہے، نغفر لکم ہم تمہیں بخش دیں گے، خطایاکم تمہاری خطائیں، خطایا خطائیں اسم ہے، اور یہ اگر آپ لکھیں گے نا تو یہ وہی یا لکھا جائے گا اور اس کے اوپر کھڑا زبر، خطایا مؤنث ہے لفظ، اور کم جو ہے ضمیر ہے، اور کہنا استغفر اللہ یعنی حتتن کا کہنا، جیسے ہم استغفر اللہ کہتے ہیں عبرانی میں حتتن کہتے تھے، تو تم حتتن کہنا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، یعنی اس کا لفظی مطلب یہ نہیں کہ داخل ہو تو سجدے کرو، اصل بات یہ تھی کہ اللہ کے احکامات کے مطابق رہنا۔ اس کو میں آپ کو کیفیت سمجھاؤں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے داخل ہوئے تو آپ اونٹنی پر کسوا پر سوار تھے، کسوا جو نام ہے یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے مؤنث ہے، اونٹنی پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے کرتے، یعنی آپ بیٹھے ہوئے تھے سیدھے، اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے سر جھکتا 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 یہاں تک کہ اونٹ کے کوہان سے ٹکراتا، پھر سیدھے ہو جاتے، لیکن پھر تھوڑی دیر میں شکر ادا کرتے کرتے سر جھکتا جاتا، شکر گزاری میں جھکتا جاتا یہاں تک کہ پھر اونٹ کی کوہان سے ٹکرا جاتا، اور سارا ٹائم یہ ہوتا رہا۔ تو یہ ہے شکر گزاری کہ آپ کوئی نافرمانی کا کام نہ کریں اور آپ کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوں اور آپ کے سر اللہ کے حضور جھکے، تو ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ واہ اور سنزید، زے یہ دال زید، زید کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، تو زید سے اب زائد کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، زیادہ کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے ہے، نون اصل میں ضمیر کا ہے، نزیدو کوئی جو آپ کہہ رہی ہیں متکلم کا، ہم دیں گے زیادہ، اور ساتھ تو مستقبل کی علامت ہے، سنزیدو ان قریب جلد ہی، ویری سون ہم زیادہ عطا کریں، یہ جو نام ہے زیاد، زید، یزید، ابن یزید، یہ سارے جو ہیں با یزید یہ اسی سے ہے، یزید کا مطلب ہے وہ جس کو بہت دیا گیا ہو، جو بہت جس پر بہت فضل ہو، المحسنین نیکوکاروں کو، یزید تو نام ہی نہیں رکھتے نا ہم، یزید کو تو ہم نے گالی بنا لی ہے، اور یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے، کوئی بندہ اچھا ہو سکتا ہے کوئی برا، محمد بن سلمان جو اس وقت سعودیہ کا کراؤن پرنس ہے، نام تو محمد نا اس کا ہے نا، محمد بن سلمان نام ہے، تو کام کیا کیا اس نے، اسلامی قانون ختم کر دیا، اس نے وہاں سے پردہ ختم کر دیا،
اس نے وہاں پر ناچ گانا الاؤ کر دیا، اس نے نماز کی پابندی تک ختم کر دی نا ختم، تو اب کیا اس کے نام کا قصور ہے؟ وہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، پھر کیا کہیں گے؟ تو بات نام کی نہیں ہوتی، بات کام اور کرتوت کی ہوتی ہے۔ تو یزید ایک نام ہے اور بڑا ہی اچھا نام ہے، کئی صحابہ کا نام ہے یزید، ٹھیک ہے؟ اور یزید کا مطلب ہے بہت برکت پالا، جسے بہت برکت دی گئی۔ تو ہم نے تو اتنا لیلا گالی بنا لی ہے نا اس کو، کہتے تو یزید ہے پورا، بہت ہی گھٹیا بات ہے، بہت گھٹیا بات۔ ویسے بھی کربلا کے واقعے میں سچائی کم اور کہانیاں ہم نے زیادہ بنا دی، اور یہ ایک سازش تھی۔ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کس کو سزا ملنے والی ہے اور کون چھوٹنے والا۔ ہم عنقریب عطا کریں گے المحسنین نیکوکاروں۔ حاسن نون اس کا روٹ ہے حسن، حسن سے ہے بہترین نیکی کرنا، محسن وہ ہے جو نیکی کو بہترین شکل پر کرے، تو محسنین اس کی جمع ہے۔ ان قریب ہم نیکوکاروں کو زیادہ عطا کریں گے، کہ جو بہترین کام کرے گا ہم اس کا کام بڑھاتے جائیں گے، ہم اسے برکتیں دیتے جائیں گے۔ تو اگر اللہ سے برکتیں چاہیے تو کام اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں بہت سادہ سا اصول ہے، آپ کے پاس ملازم ہو تو جو اچھا ملازم ہوگا اسی کی تنخواہ بڑھائیں گے نا، اور جو تنگ کرے چھٹیاں کرے اس کی تو آپ تنخواہ میں سے بھی پیسے کاٹ لیں گے۔ اور اگر وہ آ کر بھی کہے کہ باجی مجھے تنخواہ بتا دو، مہنگائی ہوگی، تو آپ کیا کہیں گے کہ پہلے ڈھنگ سے کام تو کرو۔ آفیسز میں بھی یہی ہوتا ہے، جو کام اچھا دیتا ہے اس کا انکریمنٹ لگ جاتا ہے، جس کی کارکردگی اچھی نہیں ہوتی اس کو انکریمنٹ نہیں ملتا۔ تو اللہ کے ہاں بھی یہی اصول ہے، جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو برکتیں دیں گے، اس کے انکریمنٹ لگا دیں گے، کام تو کر کے دو۔ اب یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وعدے تھے ان کے ساتھ۔ فا تو بدلا بدل ڈالا، بعد علام بدل اردو میں آپ عام استعمال کرتے ہیں، کپڑے بدلو، بیڈ شیٹ بدلو، پردے بدلو، ہے نا، سب کچھ بدلو بدلو۔ وہ بڑی اچھی دعا بھی ہے، تقی عثمانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور جنید جمشید صاحب نے پڑھا ہے، میرا دل بدل دے، ہے نا، بہت خوبصورت ہے۔ تو بدلنا پتا ہے، بہت اچھی طرح پتا ہے، وہی معنی ہے عربی میں جو اردو میں۔ تو فبدلا بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے جنہوں جو ظلم ظالم تھے، ظالمین ظلم وہی ہے جو ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیا، فعل ہے جی، قولن بات کو، کیا بدلا ظالموں نے؟ جو ظالم تھے انہوں نے بدلا، کیا بدلا؟ بات، غیرہ دوسری بات کے ساتھ، الذی جو کیلا کہی گئی تھی۔ اب کیلا کالا یقولو ہی سے ہے، قاف واو لام، لہم ان سے، ظالموں نے ہماری بات کو اس بات سے بدل دیا جو ان سے کہی نہیں گئی تھی۔ اب یہاں پر انہیں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا تھا نا، اور استغفار کے لیے جیسے ہمارے یہاں خاص لفظ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو ان کے ہاں لفظ تھا ہتاتن، کیونکہ ان کی زبان عبرانی تھی، ہتاتن، ہتاتن، تو ہتاتن کو انہوں نے بدل دیا، اور خود یہود یہ کہتے ہیں ہنتاتن، ہنتاتن پکارنے لگے۔ ہنتاتن کہتے ہیں گندم کے دانے کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ مذاق اڑایا، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے ہاں بھی آج کل ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ دین کا مذاق اڑانے لگے، انہوں نے کوئی جملہ اور بنا لیا، ٹھٹھا کرنے لگے۔ فَأَنزَلْنَا تو ہم نے اتارا عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر جو ظلم الظالم تھے، رجزن عذاب من السماء آسمان سے، بیما اس لیے کہ کانو وہ تھے یفسقون نافرمان، ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ یہ سب نافرمان تھے۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ اس سے بالکل یہ مراد ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جملے بدلے، اور دوسری بات انہوں نے وہ نہیں کیا جو کہا گیا تھا۔ فتوحات اس لیے ہونی تھی کہ اللہ کا دین قائم کیا جائے، نہ کہ فتوحات اس لیے ہونی تھی کہ لوگوں پر ظلم ہو۔ تو اللہ پاک نے جب دیکھا کہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ نے ان پر طاعون کا عذاب اتارا، یہی یہاں پر مراد ہے۔ واہ اور اس جب استسقا پانی مانگا، یہ استسقا بھی مونس لفظ ہے جی، ٹھیک ہے، نماز استسقا بارش نہ ہونے پر پڑھی جاتی ہے، جو آج تو ناپید ہو گئی ہے، انقاہ ہو گئی ہے، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ ابھی بھی جب کچھ عرصہ پہلے بارشیں نہیں ہو رہی تھی لاسٹ ایئر، تو ٹی وی پر کہا جا رہا تھا اذانیں دے،
हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही थी। तो मुझे इतना रंज हुआ कि ये बेतुकी बात, बारिशें नहीं हो रही छतों पर अजानें दे, किसने कहा? और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो नहीं उन्होंने कहा। ऐलान करते, हुक्म देती गवर्नमेंट कि हर मस्जिद नमाज इस्तिस्का का इस एहतमाम कराए, मगर नहीं, वो किसी ने नहीं करना, अपनी मर्जी के तरीके करने। बहरहाल इस्तिस्का कहते हैं पानी मांगने को। सीन काफ वाओ सीन काफ हमजा इसकी रूट है। सक्का का लफ्ज आप पढ़ते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो पानी छिड़कने वाले को कहते हैं ना। और पहले वो आकर घरों में मशके डालकर जाते थे, उसे भी सक्का कहते थे। और निजाम सक्का की कहानी भी मशहूर है। तो सक्का कहते हैं पानी पिलाने वाले। सिका पानी पीना पिलाना, और इस्तिस्का पानी मांगना। तो जब पानी मांगा मूसा, मूसा ने लिकाउम ही अपनी कौम के लिए, फकुलना हमने कहा, इदरिब मार, दौराबा 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 मारना, बी असवा का अपना असा, आइन स्वाद वाओ एन स्वाद हमजा, ऐसी लकड़ी जिस पर सहारा ले, लाठी। अल हजरा पत्थर पर, हाजिमरा हजर पत्थर को कहते हैं, पता ही आपको, हजर असवद मशहूर है। हमने कहा अपना असा पत्थर पर मारो। अच्छा, अब ये वाकया थोड़ा पहले का है, जब मूसा अलैहिस्सलाम सहराए सीना में आए थे 40 साल पहले। तो उस वक्त उनकी कौम को वहीं रहने का हुक्म दिया गया, जैसा कि मैंने कहा फलस्तीन पर हमले से उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर सजा मिली, 40 साल सहरा में रहोगे। अब सहरा में पानी नहीं था और ये लोग बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा मूसा हम तो बड़ी मुसीबत में पड़ गए। तो अल्लाह ने कहा कि आप पत्थर पर असा मारे। पत्थर पर असा मारा तो 12 चश्मे फूटे, और अलग अलग रूट्स उन्होंने लिए, अलग अलग सिमतों में बहे। हर चश्मे के किनारे पर वो नहर जैसे चली, उसके कबीले के लोग आबाद हो गए। 12 कबीले थे ना इनके, सबके लिए एक एक चश्मा आ गया। फजरत फूट निकला, फाजिमरा फजर, फजर की नमाज भी इसी से है। फजर का मतलब होता है फाड़ कर बाहर आना। तो अंधेरे को गोया फाड़ कर रोशनी निकलती है ना, इसीलिए उसे फजर कहते हैं। तो जमीन को फाड़ कर पानी बाहर आता है, इसीलिए चश्मों को कहा जाता है, और पानी निकलने को कहा जाता है, बहने को कहा जाता है। फूट कर बह निकले, मिनहू उसमें से, यानी पत्थर में से फूट निकले। अस्नता अशरता 12 चश्मे। अस्नता 2, अशरता 10, तो अस्नता अशरता 12। अशरा अरबी में नंबर भी मुजक्कर मोनस होते हैं, तो अशर होता है मुजक्कर और अशराता मोनस है उसका। 12 चश्मे, आइनन चश्मे। अरबी का असूल ये है कि अगर जिस चीज को काउंट किया जा रहा है मुजक्कर हो, तो फिर उसके साथ अदद भी मुजक्कर लगता है, और अगर जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो मोनस हो, तो अदद भी मोनस लगता है। तो चश्मे का नाम के साथ फिर ये आया, ठीक है। आइन वैसे मोनस नहीं है, आइन क्यों मोनस है? ये भी एक अलामत ही है। मैंने आपसे कहा था जो चीज ना मुजक्कर हो ना मोनस हो, हकीकतन उसे मोनस मान लिया जाता, क्योंकि कुछ तो मानना है ना जुमला बनाने के लिए। जैसे आप ये कहते कुर्सी, अब कुर्सी ना मुजक्कर है ना मोनस है, मगर इसको मोनस या मुजक्कर कुछ कंसीडर करेंगे तो जुमले में इस्तेमाल कर सकेंगे ना, उसके बगैर जुमला नहीं बन सकता। तो इसलिए अरबी का उसूल है कि गैर जी अकूल चीजें, यानी वो चीजें जो जमादात हैं, चीजें हैं, ना इंसान है ना जानवर है, उनमें ना मोनस है ना मुजक्कर है, जोड़े नहीं है उनमें, उन चीजों को मोनस माना जाता है ताकि जुबान को इस्तेमाल किया जा सके। तो इसलिए चश्मे मोनस। इस्तता अशरता 12 आइनन चश्मे, फूट निकले उस एक पत्थर में से 12 चश्मे, 12 अलहदा नहरें जारी हो गई। कद बेशक अलीमा जान लिया, आइन लाम मीम पढ़ चुके हैं आप। जो चौथा रुकू है उसमें आपने काफी ये लफ्ज पढ़ा, काफी शक्लों में। कुल्लू सब उनासिन लोगों ने, मशरबाहुम उनासिन, नास ही की एक शक्ल है, ठीक है। नास होते हैं पूरी इंसानियत, और उनास है इंसानों के गरोह। उनास गरोह को कहते हैं। तो बहुत सारे गरोह, 12 अलग अलग कबीले थे ना, उसको अलामतन बयान किया जा रहा है। मशरबाहुम शीन राबा, शारिबा कहते हैं पीने को, मशरूब कहते हैं पीने की चीज को। तो मशरब कहते हैं वो जगह जहां से पीने की चीज ली जाए, तो घाट कहते हैं उर्दू में हम इसे। मशरबाहुम पानी भरने की जगह को। तमाम ग्रोहों ने अपने अपने पानी पीने की जगह को पहचान लिया, यानी कि 12 अलहदा चश्मे बहे, 12 अलहदा नहरें बन गई। तो हर ग्रोह को एक एक नहर अलॉट कर दी गई, हर कबीले को। ये बनी लादी की, ये बनु यहूद की,
یہ بنو बिन्यामीन की, ये बनी यूसुफ की, ताकि आपस में झगड़े ना। कुलू खाओ वशरबू पियो मिन रिज्किल्लाही, अल्लाह के रिज्क में से। वला ना, अब इस जुमले में कोई लफ्ज नहीं आनी था, वला ना तासऊ, तुम फसाद करते फिरो, फिल आर्दी जमीन में। तासऊ फेल है, अर्दी जमीन ये सब आपको पता है, अब कर चुके हैं। मुफसिदीना फसादी बनकर, ये भी आपको पता है, फासीन दाल इसकी रूट है। और जमीन में फसादी बनकर खराबियां करते ना फिर, ठीक है, यानी कि दुनिया को बिगाड़ करने के लिए झगड़े ना करो। इनको ये तरबियत दी गई, जंग होगी सिर्फ अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, और किसी मकसद के लिए जंग नहीं होगी। मगर इन्होंने इस मकसद को पूरा नहीं किया। वाह, और इस जब कुल तुमने कहा या मूसा ए मूसा, ये आयत आपको क्लियर हो गई, बहुत आसान और वाजी आयत है कि अल्लाह कहते हैं मेरे एहसानात याद करो, तुमने पानी मांगा तो मैंने चश्मे दिए। एक चश्मा भी दे सकते थे अल्लाह सुब्हान व तआला, और वो इनको काफी होता, मगर फिर ये झगड़ा करते, तो अल्लाह ने 12 चश्मे दिए और कहा खाओ पियो झगड़े मत करना, देखो मैं तुम्हारा झगड़ा चुका रहा हूँ, तुम्हारे 12 के लिए 12 चश्मे दे रहा हूँ। वाह, और इस जब कुल तुमने कहा या मूसा ए मूसा, लन हरगिज नहीं, नस्बिरा हम सब्र करेंगे, अला तामिन खाने के ऊपर, वाहिदिन एक। स्वाद 12 सबक पहले भी हम पढ़ आए हैं, जब अल्लाह सुब्हाने व तआला ने कहा वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तो ये नस्बिर जो है ये फेल है मुतकल्लम का, हम सब्र करेंगे। लन नस्बिर हम कभी सब्र नहीं करेंगे, अला ऊपर, तामिन खाने पर, तो आयन मीन ताम खाने पीने की चीज, पीना नहीं खाना जाहिर है, वाहिदिन इसमें अदद है, फद पस दुआ मांग, दाल एन वाव दाल एन हमजा, वही दुआ जो उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युखरिज वो निकाले, लना हमारे लिए, मिम्मा इसमें से जो, तुम भी तू उगाती है, नून बाता नबाता से, तुम भी तू उगाती है, मोन्नस है, फेल है, मोन्नस है, वाहिद है, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया था कि जमा की अलामत ये होगी कि ता से पहले खड़ा जबर होगा, इस पे नहीं है ना, तो ये है तो मोन्नस मगर ये जमा नहीं है। तुम भी तू उगाती है, अल अर्दु जमीन, और इसम भी नहीं है ये, वो इसम की पहचान है, ठीक है ना, ये फेल है। मिम बकलिहा सब्जियां, बाकाफलाम बकल कहते हैं सारी पत्ते वाली हरी सब्जियों को, बाकी साइहा और तरकारियां, जो भी आप मुख्तलिफ तरह की ऐसी वेजिस लेते हैं जो पत्तों के बगैर होती हैं, घिया है, बैंगन है, जो कुछ भी है, क्या है ये, करेले हैं, सारी चीजें बकल कहते हैं पत्ते वाली सब्जियों को, जैसे साग मेथी वगैरह, और किस्सा कहते हैं दूसरी वेजिटेबल्स को। फूमिहा गंदुम व अदसिहा मसूर, मसूर की दाल को खास तौर पर अदस कहते हैं, मुराद यहाँ वैसे दालें हैं। और आंख, आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप देखें मूंगी वगैरह की दाल, तो उनके दाने उभरे हुए होते हैं, मसूर के दाल का दाना उल्टा करके रखो ना हाथ पे, तो वो बीच में से दबा हुआ होता है थोड़ा सा, तो आंख का जो अदसा है ना, वो भी ऐसी साइडों से थोड़ा सा दबा हुआ होता है, इसीलिए उसे भी अदसा कहा गया, ये जो हमारी आंख का डेला है। इसी से इंग्लिश में से लिंटल कहते हैं, तो उसी से लेंस का लफ्ज बना। व आदा सिहा और मसूर, व बसालिहा और प्याज लहसुन। अच्छा जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं याद करो जब तुमने कहा है ए मूसा हम एक खाना नहीं खा सकते, जमीन, अल्लाह से दुआ करो कि जमीन को हुक्म दे हमारे लिए उगाए सब्जियां, तरकारियां, अनाज, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज। काला, मूसा ने कहा अतस तब्दिलूना, क्या तुम बदल देना चाहते हो, अब ये बदल से ही है, आतस तब्दिलूना क्या तुम बदल देना चाहते हो, फेल है ये, अल्लजी जो हुआ वो है, अदना कमतर, अब ये अदना भी मोनस है, दुनिया का मोनस है, अदना कमतर, बिल्लजी उसके जो हुआ वो है, खैरुन बेहतर, क्या तुम एक अच्छी चीज को कमतर चीज से बदलना चाहते हो। इहबितू जाओ, चले जाओ, इहबितू का लफ्ज आप 2 दफा किस्सा आदम में पढ़ आए हैं, इहबितू चले जाओ, मिस्रन किसी शहर में, मिस्र असल में शहर को कहते हैं, तो बहुत मुतमद्दन आबादी थी, चूंकि मिस्र के इलाके की वादी नील के इलाके की, तो उसे मिस्र कहा गया अरबी में, किसी शहर में, फाइंदा तो बेशक लकुम तुम्हारे लिए होगा, माँ जो साल तुमने मांगा है, सवाल से है, सीन हमजा लाम, जो तुम सवाल कर रहे हो, जो मांग रहे हो तुम्हें मिल जाएगा,
اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کسی بھی آبادی میں چلے جاؤ، یہ سب چیزیں تو مل جائیں گی. کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہودی کہتے ہیں جی ہم نے ککڑی پیاز کیا مانگ لی، اللہ نے عذاب بھیج دیا اور موسیٰ بھی ناراض ہوئے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے ان کو حملے کے لیے کہا گیا، حملے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اب تربیت کے لیے نے صحرائے سینا میں رکھا گیا، تو یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے دعا کرو صحرا میں فصلیں اگنی شروع ہو جائیں. اور صحرا، اور اچھا خود بھی نہیں اگا رہے، کہنے لگے اللہ سے دعا کرو کہ معجزاتی طور پر ہمارے لیے صحرا میں فصلیں اگنی شروع ہو جائیں. کھیرے اگے، پیاز اگے، سبزیاں اگے. تو کوئی، وہ گئے ہوئے تھے دعوت پر، ٹریننگ کے لیے بھیجے گئے تھے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں صحرا میں اس لیے لے کر بیٹھا ہوا ہوں تاکہ تمہاری تربیت ہو، تم خلافت حاصل کرو اور جنت کے مالک بنو، اللہ کا دین قائم کرنے کا فریضہ ادا کرو. تمہیں پڑی ہے زبان کی چسکوں کی. تو ان چیزوں کے لیے میں کیوں اللہ سے دعا مانگوں؟ دعا ہی نہیں مانگی موسیٰ علیہ السلام نے. تمہیں پیاز لہسن سلاد کھانے ہیں، تمہیں دال چاول کھانے، کسی آبادی میں چلے جاؤ. کوئی میں نے باندھ تو نہیں رکھا، جسے جانا جائے چلا جائے. کسی آبادی میں چلے جاؤ، یہ چیزیں تو ہر طرف مل جائیں گی. ہاں اگر خلافت چاہیے، اگر نیابت چاہیے، وہ تمہیں صحرا میں رہ کر میری پیروی کر کے اپنی اصلاح کر کے حاصل ہو. باقی یہ زبان کے چسکے یہ تو پوری دنیا میں بکھرے میں جہاں چاہے جاؤ مل جائیں گے. کیوں میں اللہ سے دعا مانگوں ایسی بیکار؟ میں نہیں مانگوں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جب آپ کے فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو لے کر جاتے ہیں صحراؤں میں، لے جاتے ہیں نا فوجیوں کی، جب ٹریننگ ہوتی ہے 2 سال ہوتے ہیں ٹریننگ کے، تو انہیں لے کر جاتے ہیں. تو جہاں ان کو تربیت کے لیے بھیجتے ہیں وہاں انہیں ہر طرح کی مشقت سے گزر پاتے ہیں. کسی فوجی کیڈٹ کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کہے جی مجھے کھانا چاہیے. وہ کہے گا تو کہے کہ گھر چلے جاؤ اپنے، کھاؤ کھانا، ہم نے تمہیں بلایا. تو میس میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے بہترین کھانے ملتے ہیں، ان کو ملنے بھی چاہیے. لیکن جب ان کو تربیت کے لیے لے کر جاتے ہیں صحرا میں جیسے، تو 1 لیٹر پانی دے دیا، ایک یعنی کہ بریڈ مل گئی یا چنے مل گئے، جو بھی ان کا پیکج رکھا گیا، سادہ سے کوئی سادہ سی چیز. اور ان کو ہوتا ہے کہ بھئی آپ 24 گھنٹے گزار دیں. ان کی جرت نہیں ہوتی کوئی یہ کہیں کہ پانی 2 لیٹر دے دو پورا دن گزار لیں، کیونکہ صحرا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، کچھ بھی واسطہ پڑ سکتے ہیں. تو تربیت جب ہو رہی ہے تو اس پہ پورا اترنا نا، کیونکہ وہی بات ہے جب جنگ پیش آئے گی تو دشمن روٹیاں تھوڑی کھلائے گا. لہٰذا ایک بڑی دلچسپ بات مجھے بتائی، میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے بیٹے ہیں آرمی میں، تو ان کو اسپیشل ٹریننگ ایسا ہی اسپیشل وار آف ٹیرر ٹریننگ کا وہ مخفف تھا. تو ان کے ٹروپ کو دی گئی، اس میں سے لوگ چنے گئے جو اچھے تھے لڑکے ماشاءاللہ. تو ان کو پھر آگے فردر ٹریننگ دی گئی. تو کیپٹن ہے وہ، ان کو بھی دی گئی. تو کوئٹہ میں شدید سردی میں ڈرمز میں ٹھنڈا پانی بھر کے تو نوجوانوں کو اس میں اتار دیا جاتا تھا، اب اس میں رہو. جب ان کے جسم کی حرارت سے پانی رفتہ رفتہ گرم ہو جاتا نا، تھوڑا سا نارملی ہو جاتا، تو ان کو نکال کر نیا پانی ڈالا جاتا تھا، کیونکہ ان کو ٹھنڈے علاقے میں جنگی ٹریننگ دی جا رہی تھی. تو اب وہاں پر تو دشمن نے لحاظ نہیں نہ کرنا، تو باڈی کو ٹھنڈ سہنے کی عادت ہونی چاہیے. تو ٹریننگ ہے. اب ان لوگوں میں جو بزدلی تھی، جو خامی تھی خواہشات نفس کی وجہ سے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحرا میں تربیت کے لیے رکھا تھا. تو انہوں نے یہ فرمائش کی کہ اللہ ہمارے لیے صحرا میں فصلیں اگا دے. اچھا اس کے لیے بھی کوشش خود نہیں کرنی، یا تو یہ نا کہ خود بیٹھ کر کوئی تجربہ کرے، کوئی کام کرے، نہیں، اللہ ہمارے لیے صحرا میں چیزیں اگا دے. تو موسیٰ علیہ السلام اس پر بہت ناراض ہوئے. انہوں نے وہ سادہ سا جواب دیا، انہوں نے کہا تمہیں یہ چیزیں چاہیے کہیں بھی چلے جاؤ، میں نے کون سا باندھ رکھا ہے، جس سے جانا جائے. جس شہر میں جاؤ گے، جس آبادی میں جاؤ گے، یہ چیزیں مل جائیں گی. اگر اللہ کی خلافت اور نیابت چاہیے تو پھر یہاں بیٹھو، ٹریننگ پوری کرو اور جا کر اللہ کے احکامات کو بجانا. تو اس واقعے کا وہ رنگ نہیں جو یہ پیش کرتے ہیں. رنگ یہ پیش کرتے تو رات والے کہ جب اکتا گئے منو سلوا سے، تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے سبزیاں وغیرہ ہم کھانا چاہتے ہیں. تو اللہ ناراض ہوا، اللہ نے عذاب بھیج دیا. نہیں جی، اللہ نے عذاب بھی بھیج دیا. یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ صحرا میں بغیر مشقت کے کھانا مل رہا تھا، تاکہ یہ لوگ آرام کے ساتھ دین کی تربیت مکمل کریں. مگر ان کو اپنے چسکے لگ گئے، تو پھر ڈانٹ پڑی اس بات. یہ بھی تو چلے جاؤ مصرن کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا. اب اللہ کے فرماتے ہیں واہ، اور ضربت مسلط کر دی گئی. ضربہ کا لفظ ابھی آپ نے پڑھا نا، ضربہ کا لفظ ہوتا ہے مارنا،
कोई चीज किसी चीज के कोई चीज किसी के ऊपर डाल देना, एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर ऐसे ऐसे मारना, जैसे आप हाथ के ऊपर हाथ मारे, असल में ये जरब है। तो एक हाथ दूसरे पर गालिब भी तो आ गया ना। तो इसीलिए कोई चीज किसी के ऊपर डाल देना, मुसल्लत कर देना में के लिए भी ज़रब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ज़ुरिबत मुसल्लत कर दी गई, फेल है, मुअन्नस है, गायब है जी। मुसल्लत कर दी गई अलैहिम उन पर, अज़िल्लतु जिल्लत। अब जिल्लत रुसवाई को नहीं कहते अरबी में, कमजोरी को कहते हैं। दाल लाम लाम जुल कहते हैं कमजोरी को, कमजोर हो गए। कमजोरी इंसान के अंदर की बात होती है जी। लेकिन सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अलैहिम अजमाइन, हिजरत की, मक्का में मारे खाई, फिर हिजरत की, मदीना आ गए। मदीना में माली हालात की बड़ी शदीद तंगी रही पहले 5 सालों में। अक्सर औकात खाने को नहीं मिलता था, 3 4 खजूरें खाई और पूरा दिन गुजारा, बहुत मुश्किल था। साथ अपने सारे काम भी कर रहे हैं, जंगे भी कर रहे हैं, है ना। तब भी आपने सुना कि भूख की वजह से किसी साहबी ने कहा हो कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, या किसी साहबी ने कहा हो कि जी मैं तो जंग में नहीं जा सकता। सब कुछ साथ साथ करते थे, क्योंकि उनके अंदर कुव्वत थी ईमान की। हम हट्टे कट्टे सारे के सारे। मोटापा मसला है इस वक्त पूरी दुनिया के साथ, पाकिस्तान में भी मोटापे का मसला है। किसी को आपने सोखे का मसला देखा है? सिवाय इसके कि कोई बच्चा मरीज हो, वरना सोखे का मसला नहीं है, मसला है मोटापे का। ओबिसिटी मसला है पाकिस्तान का। उसके बावजूद हमारा हाल ये है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती, है ना। चक्कर आने लग जाते हैं। मुझे एक खातून आई मेरे पास, वो कहने लगी बाजी, और अच्छी खासी मेरी तरह मोटी ताजी, तो कहने लगी कि मुझे तो चक्कर आने लग जाते। अब मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि जो वो सुनना चाहती है वो है नहीं कि माफी है। माफी तब हो जब उजर हो, ये उजर नहीं है, ये हमारी सहल कोशियां हैं। गर्मी इतनी है जी, एक और किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया, इतनी गर्मी है तो जरूरी है कि हम पूरा स्कार्फ करके कवर करके नमाज पढ़े। तो हमें यानी अपना पर्दा करना मुश्किल लगता है, हालांकि एसीओ में बैठे हुए हैं। तो मकसद कहने का ये है कि हमारी रूहें कमजोर हो गई। तो जुल इस चीज का नाम है। हुक्मरान किसी हुक्मरान को फेस नहीं कर सकता, बंदा किसी बंदे को फेस नहीं कर सकता, अंदर से कमजोरी है, अंदर से। इसे जिल कहते हैं। तो जिल्ला मुसल्लत कर दी गई, जिल्लत कमजोरी, वल मस्कनातु और बेबसी। मोहताजी सही है, लेकिन असल में मस्कनत होता है बेबसी। सीन का नून से है, सकाना का मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना। इसी से सकून भी है और मस्कन भी, ठहरने की जगह। तो इसी से है मस्कनत बेबसी। कोई रास्ता नजर नहीं आता, किधर जाएं क्या करें। तो देख लें, कोई हल नजर आता है? कोई हल नहीं नजर आता। घरों के मसलों का कोई हल नजर नहीं आता, कौमी मसलों का कोई हल नजर नहीं आता, इंटरनेशनल मसाइल का कोई हल नजर नहीं आता। एक बेबसी है, हर चीज पहले से भी थी, और कोरोना के बाद तो खासतौर पर हर चीज रुक गई है ना। और अक्सर बात होती तो ये कि कुछ समझ नहीं आती क्या होगा। इसी का नाम तो मस्कनत है, ये अल्लाह की सजा है। बेबसी और मस्कनत, रास्ता ही कोई नहीं है। वाह और बाऊ वो लोटे, वापस आना, पलटना। वबा भी इसीलिए कहते हैं वबा को कि वो बार बार पलटती है, बार बार उसके अटैक होते हैं। तो बाऊ लौटे, बी गदबिन साथ गजब के, गैन ज़ाद बा गजब आपने फातिहा में ही मगजूब अलैह के तहत पढ़ा, गुस्सा, मिन अल्लाह अल्लाह का। और वो अल्लाह के गजब के साथ वापस लौटे। कहाँ से वापस लौटे जी? अल्लाह ये सब बातें बता रहे हैं। ये उसी वक्त इन पर गजब नहीं हो गया जब इन्होंने फलस्तीन पर हमला किया, और फिर फलस्तीन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में अल्लाह की नाफरमानियां की और उनकी बात नहीं सुनी। तो फिर अल्लाह गजबनाक हुए, अल्लाह ने ताउन का अजाब उतारा, और ये वापस रुसवा होकर, जलील होकर, बेबस होकर, अपनी फतह की हुई जगह छोड़कर वापस सीना के अंदर, फिर इनको सहरा में पहुंचना पड़ा। और अल्लाह कहते हैं उस वक्त में उन पर गजबनाक था। जालिका भी अन्नहुम, उन्हें ये सजा मिली इसलिए, कानू थे वो यकफुरूना, कुफर करते भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों। सब आपके जाने पहचाने लफ्ज है। अभी आप देखें कि 6 रकू पढ़े हैं, आज 7वां खत्म हो रहा है, तो ज्यादातर लफ्ज आप जानते हैं। वो इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का। कैसे इनकार करते थे? तौरात पर तो ईमान ला चुके थे, मगर अमलन इनकार करते थे, जैसे आज हम कर रहे हैं। जुबान से हम कुरान मानते हैं, और हकीकत हम कुरान का इनकार करते हैं, अमल नहीं करते हम कुरान।
آپ دیکھ لیں حافظ ہیں ماشاءاللہ، ایک گھروں میں چار چار پانچ پانچ حافظ ہیں، اور عمل ذرا برابر نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے حفظ کیا کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے۔ واہ، اور یقتلون قتل کیا انہوں نے النبیین نبیوں کو، نون بے حمزہ روٹ ہے نبا، نبی اسی سے ہوتا ہے، نبا کہتے ہیں پکی خبر کو، نبی کہتے ہیں جو پکی خبر پہنچائے، نبی ہین اس کی جمع ہے، بغیری بغیر سبب کے، الحق کی وجہ ریزن، حق کہتے ہیں سچ کو اور وجہ کو، تو وہ نبیوں کو بے وجہ قتل کرتے رہے۔ اچھا اب دیکھیں، یہود نے جن انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ کوئی ریزن تو نہیں تھی، وہ حق کی طرف ہی بلا رہے تھے، تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے سبب نبیوں کو قتل کیا، انہیں حق سے اتنی دشمنی تھی۔ ذالکا، یہ بما اس وجہ سے ہوا، اسو وہ نافرمان تھے، اور ان پر اللہ کا غضب ہوا کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ این سواد واو، این سواد یا، عصا آسی نافرمان کو کہتے ہیں، اسیان نافرمانی کو کہتے ہیں، ان کے اس عمل کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمان تھے، وہ بات ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، وکان وہ تھے یا تعدون حد سے گزرنے والے، آئین دال واؤ سے ہے، عدف دشمن کو کہتے ہیں، دشمن بھی تو کوئی حد برقرار نہیں نہ رکھتا، ہر حد کراس کر جاتا ہے، تو اسی سے پھر اعتداد ہے حد، وکانو یا تعدون وہ حدیں توڑنے والے لوگ تھے، وہ کوئی قانون نہیں مانتے تھے، وہ کسی بات کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھے، تیار نہیں تھے۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند ابواب جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، توریت بھی نے بیان کرتی ہے، البتہ اس میں کچھ چیزوں کو بدلا گیا ہے، انہیں ہم قرآن کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں یہاں بدلاؤ ہے، باقی واقعات اسی طرح سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین۔ کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی مجھے نا تھوڑا سا منو سلوا کے بارے میں ایک تو ایکسپلین کر دیں۔ بیسیکلی میرے دو تین کوشچنز ہیں، اگر آپ کہتی ہیں تو میں ساتھ ہی سارے کر دیتی ہوں یا باری باری کر لوں؟ باری یہاں پہ باری مجھے کریں تھوڑا تاکہ سب کو سمجھ آتی جائے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو منو سلوا کا مجھے کانسیپٹ پوچھنا تھا دوبارہ سے، آپ نے جیسے بتایا، کیونکہ ہمارے ذہن میں منو سلوا پڑھ کے ہمیشہ یہ آتا تھا جیسے آسمان سے کوئی کھانا آتا تھا، نہیں، اور پکا ہوا پھر کھانا بالکل نہیں آتا تھا، غلط فہمی ہے۔ جی نبی جی، جیسے کریم آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کھمبیوں کی قسم تھی، مشرومز جو جی ہوتے ہیں، تو وہ جی راتوں رات اگاتے تھے صحرا میں، اور اتنی تعداد میں اگاتے تھے کہ یہ سارے ان کو بطور جن کے سبزی بنا سکتے تھے، پکا سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو سلوا تھا، وہ بٹیر کی نسل کے پرندے تھے، وہ صبح جب فجر ہوتی ہے تو پرندے آتے ہیں، تو وہ جھنڈ کے جھنڈ آتے اور آ کر وہاں اتر جاتے، اور اڑتے بھی نہ، ان سے ڈرتے بھی نہ، تو یہ ان کو پکڑ پکڑ کر ہوں ذبح کرتے اور گوشت اور مشروم پکاتے اور کھاتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، پکانا ان کو خود پڑتا تھا۔ پڑھتا تھا، ٹھیک۔ تو باجی اسی سے غلط ریلیونٹ یہ فہمی تھا۔ ہے، غلط فہمی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کھانا ہے، پکانا خود پڑے گا۔ اللہ کبھی کسی کے لیے اتنا نہیں کرتے کہ جو وہ خود کر سکے وہ بھی کر دے، لہٰذا حضرت مریم کا قصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ نے حضرت مریم کی ڈلیوری کے ٹائم وہ اکیلی تھیں، تو جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے پانی جاری کر دیا اور کہا کہ آپ کے لیے پانی جاری کر دیا ہے، آپ پانی پیئیں، اور جب بھوک لگے تو درخت کا تنا تھپ تھپائے تو آپ پر کھجوریں گریں گی پکی ہوئی۔ اب کھجور کے درخت سے ایسے کھجور نہیں گرتی، چڑھ کر توڑنی پڑتی ہے، مگر حضرت مریم کے لیے یہ کر دیا، تنا تھپ تھپائیں، کھجوریں گریں گی کھائیں۔ توڑ کے گچھا لا کے نہیں دے سکتے تھے جبرائیل علیہ السلام، دے سکتے تھے، پر بات یہ ہے جو کر سکتے ہو وہ کرو، منہ میں نوالا ڈالنا اللہ کا کام نہیں، وہ نہیں اللہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجر جب اکیلی تھیں تو اللہ نے پانی جاری کر دیا، کیا چند درخت نہیں اگا سکتے تھے؟ نہیں، پانی کے اندر خاصیت ہے زمزم میں، یہ بھوک اور پیاس دونوں کو کفایت کرتا ہے۔ اماں ہاجر کے پاس کچھ گٹھلیاں تھیں، وہ اماں نے بو دی، جب تک وہ درخت فصل نہیں دینے لگ گئے تو اماں جو ہے وہ پانی پر ہی گزارا کرتی رہی۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے وہ قبیلہ بھیج دیا۔ ٹھیک، ہو سکتا ہے قبیلہ پہلے آ گیا ہو، کیونکہ کھجور کے درختوں کا تو بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد اس ساری بات سے یہ ہے، اللہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا انسان کی بے بسی ہوتی ہے، نوالا منہ میں ڈالنا اللہ کا کام نہیں ہے۔ تو پکا ہوا کھانا بالکل نہیں آتا تھا، کھانا بافرات آ جاتا تھا، پکاتے تھے اور کھاتے تھے۔ جی آپ کہیے۔ جی باجی، اچھا اسی سے کھانے والی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ پھر انہوں نے جو یہ سب کچھ مانگا، جیسے اس میں تب بھی مجھے یہ کنفیوژن ہوتی تھی کہ شاید جیسے جو سبزیاں ہیں تب انہوں نے مانگی
تو इनको पहली बार मिली, लेकिन आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि बाकी शहरों में जो है वो ये सब कुछ यानी था, सब्जियां वगैरह मतलब शुरू से थी ये, मतलब आप समझें कि बाकी ज्यादा शहरों में, क्योंकि इसमें एक मिनट बेटे सॉरी बाजी, मेरा ना क्वेश्चन हाँ जरा हाँ, एक कोई मिनट रुक गया। मसला नहीं, कोई मसला नहीं। उसमें मेरा मतलब ये है, बेटे एक सेकंड, अच्छा एक मिनट बाजी, मैं इसको जरा साथ देख लूं। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली कि जो सब्जियां उन्होंने कौम के लिए कहीं जो उन्होंने कहा था कि जी अब ये भी उगा दें ये भी उगा दें, तो वो ऑलरेडी मौजूद थी जी हमारे जी, मैं मतलब आपके इर्द सवाल का गिर्द। जवाब देती हूँ, आप बेबी को अटेंड करो साथ। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, सब्जियां सब मौजूद थी, मैदानी इलाकों में मौजूद थी। ये रह रहे थे मिस्र। मिस्र उस तरह का इलाका है जैसा हमारा पाकिस्तान, पंजाब जैसा। पंजाब से उठकर आप सिंध चले जाए, लग पता जाए, सिंध अंदरून सिंध, कराची की बात नहीं कर रही, कराची में तो सब कुछ आ जाता है। अंदरून सिंध चले जाए, सहरा के इलाके में, राजस्थान के इलाके में जाकर रहे, फिर पता चले। अब यहाँ तो पानी बहे जा रहा है, माशाल्लाह फसलें उगी हुई हैं, फल आता है तो फलों के ढेर लगे हुए होते हैं, खरबूजों के ढेर लगे होते हैं, किन्नुओं के ढेर लगे होते हैं, गाजरों के ढेर लगे होते हैं, गोभियों के ढेर लगे होते हैं। तो सब्जियां तो रुल रही हैं हमारे यहाँ। वहां सब्जी नायाब है, वहां सब्जी महंगी है। क्यों? वो वहां ट्रांसपोर्ट होके पहुंचती है। तो अभी तो पहुंच जाती है, जब ऐसी ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी पहुंचना भी मुश्किल थी। तो लिहाजा सहरा में इनको सब्जियां नहीं मिल रही थी, दुनिया के मैदानी इलाकों में ये फसलें शुरू से मौजूद थी। इनको लगे हुए थे चस्के। अब इन्होंने कहा हमारे तो चस्के छूट गए, हमें सहरा में भी फसलें दे दी। जी जी बाजी, तो शुरू से मुराद ये है कि जब जैसे हजरत आदम जब दुनिया में भेजे गए तो उस वक्त से यानी ये सब कुछ अल्लाह पाक ने शुरू से तमाम चीजें बनाई हुई थी। जी जी, बिल्कुल सारी चीजें मौजूद थी और बाकायदा मौजूद। फसलें उसी तरह उगाई जाती थी। ठीक। बाजी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि जब ये बनी इसराइल की कौम मतलब हजरत मूसा के साथ थी और नाफरमानियां कर रही थी, तो आपने बताया कि बाकी सारे जो थे वो 40 ईयर्स मतलब ये वहां रहे, और फिर उसके बाद इनको जो है ये लोग वहां से मतलब जो बूढ़े लोग थे वो मर गए और नए जवान जो पैदा हुए फिर वो आगे गए। तो हजरत मूसा की उम्र इसमें मतलब उस वक्त में लोगों की क्या तबई उम्र थी, और हजरत मूसा की उस वक्त क्या उम्र थी, क्योंकि वो तो हजरत मतलब मूसा के स्टार्ट। जमाने में जो उम्र हम पाते हैं वो तकरीबन नॉर्मल थी। यानी कि नॉर्मल मतलब है कि 80 साल, 90 साल एवरेज एज थी। हजरत मूसा ने लंबी उम्र पाई, उनकी उम्र 150 साल या 120 साल बयान की जा रही है, वो आखिर में बहुत बूढ़े हो गए थे। तो उनके एज फेलोज तो मर गए थे, वो खुद बूढ़े हो गए थे, अगली नस्ल उनके सामने जवान हो गई थी। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बाकी मेरा ये है कि जैसे आपने कहा कि लोग यजीद का नाम नहीं रखते और उसको नाम से गंदा समझते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चे को कह देते हैं ओए गंदे बच्चे ना बनो, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं जी इंसान गंदा नहीं होता, सॉरी इंसान इस तरह नहीं कहते कि जी जो है वो तुम गंदे इंसान हो, ये जो है वो बात गलत है, इंसान सभी अच्छे होते हैं काम गंदे होते हैं, जो कि हम बिल्कुल मानते हैं कि ऐसा ही है। लेकिन फिरौन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कहेंगे कि वो इंसान अच्छा था और उसके काम गंदे थे। फिरौन तो टाइटल था, इनमें अच्छे लोग भी गुजरे। आप देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब हाकिम मिस्र थे तो वो भी तो फिरौन थे। तो फिरौन टाइटल था। फिरौन का मतलब था अल्लाह का नुमाइंदा, जिस तरह बड़े सगीर में मुगल हुक्मरानों को जिले इलाही कहा जाता था। सही। तो फिरौन एक टाइटल है, उसके तहत अच्छे हाकिम भी आएंगे, बुरे हाकिम भी आएंगे। तो जो हाकिम अच्छे रहे वो अच्छे, जो बुरे रहे वो बुरे। तो वो फर्द बुरा था, उसके करतूत बुरे थे। इसकी मिसाल अब ये लेके, खलीफा होना टाइटल है अल्लाह का, खलीफा होना बहुत बड़ा टाइटल है, मगर अच्छे खुलाफा भी आए और बुरे खुलाफा भी आए। तो जो खलीफा अच्छे थे वो अच्छे थे, जो बुरे थे वो बुरे थे। बाजी तो ये फिरौन बंदे का नाम नहीं है, फिरौन टाइटल है। हर बादशाह को फिरौन कहा जाता था, जैसे हमारे हर मुसलमान हाकिम को जब तक खिलाफत रही खलीफा कहा जाता था। ठीक है, तो अपना जाती नाम अलग होता था, वजीर आजम कहते हैं, वेरी ट्रू। तो फिरौन कहा जाता था हर मिस्र के बादशाह को। फिरौन का लफ्जी मतलब होता था खुदा का नुमाइंदा। पहले तो ये नाम बतौर इज्जत दिया गया था, बाद में फिर जब इनमें बुत परस्ती चल पड़ी और बहुत ज्यादा शिद्दत से चल पड़ी, तो फिर आगे चलकर बादशाह क्लेम करने लगे कि हम सचमुच अल्लाह के नुमाइंदे हैं, हमारे अंदर अल्लाह ने अपनी रूह का हिस्सा डाला हुआ है। अब सबसे बड़ा खुदा ये मानते थे शम्स को, सूरज को, अमून रा उसको कहते थे। तो ये उससे फिर फिरऔन का इन्होंने पहले पहल, जब ये दीन पर थे शुरू, किसी कौम का उरूज कभी ऐसे नहीं होता कोई शिरक पर। तो जब इस कौम को उरूज मिला तो उस वक्त तो ये लोग तौहीद पर थे और बहुत अच्छे मुसलमान थे।
اس وقت کی تاریخ ہمیں نہیں ملتی کہ نبی کون تھے، لیکن ہر قوم کا عروج ایسے ہی ہوا ہے. مگر جب عروج پر یہ عرصہ تک رہے اور طالبات بھلا دی اور ان میں شرک آ گیا، تو پھر فرعون کے ٹائٹل کا لفظ انہوں نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. ورنہ پہلے یہ ایسے ہی تھا، جیسا میں نے کہا نا کہ ذل الہی کہلاتے تھے مغل بادشاہ، تو وہ اپنے آپ کو ایکچولی اللہ کا سایہ نہیں کہتے تھے، وہ نائب کے معنی میں کہتے تھے کہ گویا کہ ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ کی نشانی ہے اس معنی میں. تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں تھی، اپنے آپ کو ذل الہی کہلاتے تھے. اسی طرح مصری حاکموں کو فرعون کہا گیا، اللہ کا سایہ، اللہ کا نمائندہ. لفظی مطلب اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا نمائندہ. خلیفہ کے ہم معنی لفظ ہے یہ اس وقت کی زبان میں. مگر پھر آگے چل کر جب شرک عام ہوا تو پھر انہوں نے فرعون کو اللہ کا حقیقی نمائندہ مان لیا، کہ یعنی یہ سچ مچ اللہ کو ریپریزینٹ کرتا ہے. اور امون را، شمس کو یہ سب سے بڑا خدا مانتے، اور یہ کہتے کہ اس نے اپنی طاقت کا ایک حصہ ان کے اندر ڈالا. تو پھر اس طرح وہ سچ مچ خدا ماننے لگے اور سجدے کرنے لگے، تو یوں پھر شرک چلا. جی اب بس ٹھیک ہے باجی، میرے یہ کوشچن تھے بس. میرا اصل میں فرعون کے لاسٹ، نام کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے نا، فرعون لفظی طور پر کوئی غلط نام نہیں ہے، مگر رکھ لیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی فرعون کی طرف جائے گا، یہ مسئلہ ہے. جیسے ابھی آپ نے یزید کا بتایا، تو اگر وہ نام رکھا جائے یزید کا مطلب یہ کہ زیادہ زیادتی والا، یہ برکت والا، تو اگر نام رکھا جائے گا تو کنسیپٹ تو وہی جائے گا. وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ ہم نے ایگزیجریٹ کر دی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بڑا سانحہ ہے، لیکن یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ایک بڑی سازش ہے. آج آپ بیٹھ کر بتا سکتے ہیں کہ بے نظیر کو کس نے مارا؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید جو تھے وہ ڈائریکٹلی حضرت حسین کی شہادت کے ذمہ دار تھے، جبکہ یزید شام میں موجود تھے اور واقعہ کوفہ میں پیش آیا، اور کوفہ میں سعد، عبداللہ بن سعد اور عبید اللہ بن زیاد تھے جنہوں نے کسی چیز کی رپورٹ نہیں دی. اور خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں خود ہی بات کر لوں گا، مگر انہوں نے یزید کے پاس جانے نہیں دیا. عبید اللہ بن زیاد نے، جو گورنر کوفہ تھا، کیوں نہیں جانے دیا؟ کیونکہ سازش کوفہ والوں کی رچی ہوئی تھی. ان کو پتا تھا کہ حسین اگر یزید کے پاس گئے تو ہم تو مارے گئے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ موجود ہے جو انہوں نے عبداللہ بن سعد سے کہا تھا کہ میرے پاس کوفہ والوں کے 10,000 لیٹرز موجود ہیں، تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں خود ہی بات کر لوں گا. اب یہ بات تو بالکل ہی ان کی جانیں نکال گئی. عبداللہ بن سعد اس گروہ کا حصہ نہیں تھے، لیکن عبید اللہ بن زیاد جو تھے وہ تو اس سازش کا بہت بڑا حصہ تھا وہ بندہ. تو پھر انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کم پر نہ رکنا طے کیا، کیونکہ حسین زندہ بچتے تو پھر یہ مارے جاتے. یہ سب باغی قرار پاتے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر خیموں کو آگ بھی اسی لیے لگائی گئی، جیسے آپ کی LDA کی بلڈنگ کو آگ لگا دی گئی تھی جب سارے گورنمنٹ نے، عدالت نے کہا تھا کہ سارے کھاتے لاتے پیش کرو کہ وہ خطوط وغیرہ جل جائے. آگ لگائی گئی تھی، مگر ریزن یہ تھی خواتین بچوں کو لائے، اور جب شام کے قریب پہنچے تب اطلاع ملی تھی یزید کو. پھر اس وقت یزید کیا کر سکتے تھے اور کس کو سزا دیتے؟ بہت ساری ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی، سازشیں اتنی آسان نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیں، حسین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، زیادہ سینئر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مدینہ کے حاکم بھی تھے، مسلمانوں کے امیر بھی تھے. مدینہ میں شہید کر دیے کہ ان کے قاتلوں کو سزا دی جا سکی؟ نہیں دی جا سکی. حالانکہ حاکم کون تھے ان کے بعد؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں نہیں دی جا سکی؟ بہت مشکل ہوتا ہے، ایک ہجوم نے جب شہید کر دیا کس کو سزا دے، کیا کرے؟ یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی. ابھی یہ سری لنکن بندہ مارا ہے تو سزا کیوں نہیں دے سکی آپ کی گورنمنٹ؟ یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بغاوت کا الزام تو تھا. وہ نکلے تو حکومت کے خلاف کمپین چلانے تھے نا، اور حکومت کے خلاف کمپین چلانے کی کوئی ریزن نہیں تھی، انہوں نے جھوٹے واقعات لکھے تھے، لہٰذا بغاوت کا الزام تو ان پر تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو مارا گیا وہ آرمی کے ہاتھوں مارے گئے، آرمی کی اپنی ریزنز تھی. ٹھیک ہے، کس پر الزام آتا؟ ہجوم کے اندر کس نے ایکچولی مارا، کون حقیقتاً قاتل حسین تھا، کیسے پروو ہوتا ہے؟ بہت سارے مسائل آتے ہیں نا، یہ چیزیں اتنی سادی نہیں ہوتی. تو لہٰذا یزید کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا. اور سب سے اہم بات صرف یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، فیصلے اللہ نے کرنے. تاریخ کے اعتبار سے یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی سازش تھی. اس سازش میں کون انوسنٹ تھا کون نہیں، یہ فیصلہ آپ یا میں نہیں کر سکتے.
फॉर एग्जाम्पल हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब कत्ल किया जा रहा था, तो उनके कत्ल के लिए उनके घर के अंदर जो लोग 6 लोग दाखिल हुए थे, उनमें एक मोहम्मद बिन अबू बकर भी थे, अबू बकर के बेटे। और उन्होंने हजरत उस्मान की दाढ़ी पकड़ी और झटका दिया। हजरत उस्मान ने कहा कि बेटे, अगर तुम्हारे भतीजे अगर तुम्हारे अब्बा देखते तो बहुत नाराज होते। तो मोहम्मद बिन अबू बकर पीछे हट गए, फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे आने की, मगर बाकियों ने शहीद कर दी। अब आप क्या कहेंगे कि मोहम्मद बिन अबू बकर भी कातिलीन उस्मान में है और उनका वही अंजाम होगा जो कातिलीन उस्मान का होगा? नहीं, कुछ को धोखा दिया गया और कुछ साजिशी थे। ये मामला बहुत फर्क है और इनका फैसला अल्लाह कर सकते हैं, अल्लाह पे छोड़ो। हम यहाँ जन्नती और जहन्नुमी की लिस्टें बनाने नहीं बैठे हो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी साजिश थी, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी एक साजिश थी। और इसमें ये हकीकत भी याद रखिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कस्तंतुनिया, जो तुर्की का शहर है कस्तंतुनिया, उस पर हमला करने वाला जो पहला लश्कर होगा उसका हर फर्द जन्नती होगा। और उस पहले लश्कर के सिपह सालार यही यजीद बिन मुआविया थे। इसी बिना पर ताबाइन और तबा ताबाइन उन्हें रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखते आए। तो ये मामला कि यजीद कातिल है या नहीं, पहली बात तो ये है कि यजीद कातिल हुसैन करार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश थी और क्या हो रहा था फ्रंट पर उनको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। उन्हें कत्ले हुसैन के बाद पता चला, वो दोबारा उनको जिंदा तो कर नहीं सकते थे। अब अगर वो वाकई मुजरिम है कहीं पर, तो अल्लाह सजा देने वाले हैं। हमें बीच में एम्पायर बनने की जरूरत नहीं। और एक और बात याद रखिएगा, हिदायत कुरान से मिलेगी, तारीख से। अगर यजीद दुनिया के सबसे नेक आदमी हो तो मुझे या आपको नफा कोई नहीं है, अगर यजीद दुनिया के सबसे बुरे आदमी हो तो मुझे आपको नुकसान कोई नहीं है ना। हमारे साथ तो हमारा ही नामा अमल जाना है। तो ये बेकार की बातें और बेकार की चीजें करना बहुत ही गलत है। और हम तो इस तरह स्टैंडर्डाइज करते हैं ना, जैसे फिरौन और यजीद को बराबर कर देते। तो ऐसी बात नहीं है। कुछ भी हो, अगर अगर यजीद कातिल हुसैन खुदा ना खास्ता प्रूफ किए भी जाए, तो क्या आप इस बिना पर उन्हें काफिर करार दे सकते हैं? मुसलमानों ने मुसलमानों का खून तो बहाया। तो फिरौन की बराबरी पर आप उनको नहीं ला सकते। चीजों का बड़ा फर्क होता है। बहरहाल ये बड़ी जो है ना इख्तिलाफी बातें हैं, और ये वक्त के साथ आपको खुद ही समझ आएंगी। जैसे जैसे कुरान समझ आएगा ना, ये चीजें भी आपको समझ आती जाए। अल्लाह रब्बे करीम आसानी करे। ये साजिशें हैं और साजिशों को 100% कोई बयान नहीं कर सकता। इनका फैसला अल्लाह पे छोड़ दे। कयामत के दिन के लिए वो बताएगा कि दर हकीकत मुजरिम कौन था। हाँ, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जुल्म और साजिश के साथ शहीद हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका जो अजीम मकाम है वो भी कयामत के दिन हम देखेंगे इंशाअल्लाह। नवासा रसूल है, शुहदा के सरदार है, इंशाअल्लाह उनका जो मकाम है वो तो कयामत के दिन नजर आएगा। और जो उनके कातिल है उनकी सजा भी नजर आएगी। अल्लाह रब्बे करीम हम सब पे रहम करे, आमीन। चलिए क्लास खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पानी